السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین کرام، کل ہم اور آپ نے الف لام میم کی تفسیر کو سنا۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کے کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے راہ دکھانے والی، یہ ترجمہ۔ میرے بھائیو، یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن کریم، یعنی اللہ رب العالمین نے ہی اس کتاب کو اتارا، اس کا نازل کرنے والا اللہ تعالی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر بیان فرمایا، پارہ نمبر 21 سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 1-2، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اس رب کی طرف سے ہے جو سارے جہان کا پالنہار۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس کتاب کو اپنے سے نہیں گڑھ لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کتاب کو نبی نے گڑھ لیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے آگے کی آیت میں جواب دیا، سورہ سجدہ آیت نمبر 3، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن تو حقیقت میں تیرے رب کی طرف سے برحق کتاب۔ لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آئے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، ہدایت کے راستے پر چلنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو یہ پتا چلا، اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ کتاب کو اللہ کے نبی نے اپنے طرف سے بھی نہیں کرا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب۔ اب اس کتاب کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو احکام، جو مسئلے، جو مسائل، وہ بھی سب سچے ہیں۔ یعنی اس کے ایک ایک واقعات پر جو بھی مسئلے، جو بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں، ہم اور آپ کو بالکل مان لینا ہے، ذرہ برابر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی سوچے کہ قرآن میں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک آیت سب سچا ہے، سب صحیح ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کے کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ ذالکہ کے اصل معنی ہوتے ہیں عربی میں وہ ہے، ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہاں ذالکہ ھذا کے معنی میں، ذالک الکتاب، اس کتاب، یہ کتاب۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذالکہ کے معنی اصل میں دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ذالکہ کے معنی ہوا ہے، یعنی کسی چیز کو جو دور کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کے استعمال کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے معنی وہ ہوتا ہے، یہاں یہ کے معنی میں آیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے کتاب، جو اتاری گئی کتاب۔ دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی۔ یہ کیوں کہا متقیوں کے لیے؟
ویسے تو یہ کتاب قرآن کریم پورے انسانوں کے لیے، سب کے لیے رہنمائی کرنے والی، ہدایت کی طرف سب کو بتانے والی، حق کی طرف سب کو راستہ دکھانے والی ہے، لیکن اللہ نے کہا متقیوں کے لیے ہدایت رہنمائی کی کتاب، اس لیے کہ متقی لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں انہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت، ورنہ اگر کوئی بھی پڑھے اس کو بھی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر مومنوں کے لیے خاص کہا ہے، جیسے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے اس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو الگ سے کہا کہ یہ قرآن سے فائدہ اصل میں وہ مومن لوگ، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ اٹھاتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے زیادہ ہدایت کی کتاب، رہنمائی کی کتاب، ورنہ جو بھی اس کو پڑھے اس کو رہنمائی ضرور یہ کتاب کرے گی۔ صرف پڑھنے سے میرے بھائیوں، رکھنے سے نہیں۔ ابھی آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، ہاں اللہ کا کتاب ہم سن رہے ہیں، آپ اس کو کبھی مت پڑھو، کبھی مت سنو، درس حدیث، درس قرآن کبھی مت سنو، تو اپنے آپ تھوڑی نا قرآن جا کر کے دل میں اثر کرے گی، اس کو پڑھنا پڑے گا میرے بھائیو، سننا پڑے گا۔ یہاں پر جو متقین کا لفظ آیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی راہ ہدایت پر نہ چل کر کے اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، سزا سے ڈرے، یعنی جو سیدھے راستے پر اگر نہیں چلتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا، اور جو دین اسلام کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت پر چلے بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اسے امید ہو، یعنی وہ امیدوار ہو کہ اللہ ہمارے اوپر ضرور اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ دیکھیے ہدی للمتقین آیا نا، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو تقوی کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے پوچھا؟ حضرت ابی بن کعب سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہو؟ جب تم کانٹے دار راستے پر چلتے ہو نا تو اپنے کپڑے کو اور اپنے جسم کو بچا بچا کر کے چلتے ہو، ویسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر کے چلنا، یہی تقویٰ۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر کے چلے نا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے بھی اس سے کہا کہ کیا تم کبھی خاردار کانٹے دار جھاڑی والے راستے پر چلے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اس پر کیسے اس راستے کو پار کیے، کیسے چلے اس پر؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم نے راستے میں کانٹا دیکھا اس سے الگ ہو گئے، تو کہا یہی تقویٰ ہے، یعنی جو کانٹے دار چیز دیکھو کہ اس میں نقصان ہے اس سے الگ ہو جاؤ، بچا کر کے چلو۔ میرے بھائیو، گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا، یہی چیز تقویٰ ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے اندر یہی چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدی للمتقین میں جو ہدا کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم میں ہدا دو معنوں میں استعمال ہوا۔ ایک تو اس کے معنی ہے رہنمائی کرنا، راہ حق کی طرف واضح کر دینا کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کا بتلا دینا، اور دوسرا معنی جو ہے اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ،
ہم نے قوم سمود کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی کہ یہ صحیح راستہ ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا۔ تو ہدایت بتلا دینا، حق بتلا دینا ایک معنی ہدا کے تو یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ، دوسرا معنی ہدایت کا جو قرآن میں آیا ہے وہ کسی بندے کے دل کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دینا، توفیق دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے میرے بھائیو۔ ورنہ اللہ کے نبی اپنے چچا کے تعلق سے کتنا پریشان تھے کہ آپ ہدایت پر آ جائیں، لیکن اللہ کسی کے دل میں اگر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہ پیدا کرے، توفیق نہ دے، تو پھر وہ کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت پر چلنے کی توفیق دی ہے، تو اللہ نے کہا آپ ایسے لوگوں کی راہ کی اتباع کیجیے۔ ہم کو ایسے لوگوں کے رائے پر چلنا ہے جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں میرے بھائیوں، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو دوسرے آیت میں یہ معلوم ہوا کہ اس کتاب کے اللہ کے کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔